أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انفال کی آخری آیات ہیں، اور جیسا پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ مضمون غزوہ بدر ہے، اور اس کے ضمن میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں اور کئی ہمارے لیے سبق ہیں۔ غزوہ بدر کا جب واقعہ پیش ہوا اور جنگ جب ختم ہو گئی تو دو مسئلے پیش آئے، ایک مسئلہ مال غنیمت کا اور دوسرا مسئلہ قیدیوں کا، کیونکہ 70 قیدی جو ہے پکڑے گئے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ کیا کریں ان کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی مشورہ کر رہے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں مشورہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ نے رائے دی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی ان میں مسلمان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ہے کہ یہ دشمن مقابلے پر آئے تھے اور انہوں نے بہت ہمیں ستایا ہے اور مسلمانوں کو، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میری رائے ہے کہ جو بھی قیدی ہے ان کے مسلمان رشتہ دار کے حوالے کریں اور وہ ان کو قتل کر دیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جب آئی تو اس رائے پر کئی صحابہ چل پڑے کہ نہیں، فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کر چھوڑ دیں، مال کی بھی ذرا ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
اس میں کچھ پڑھے لکھے قیدی بھی ہیں، ان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، یہ ساری باتیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر۔ جب یہ رائے پر فیصلہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض۔ یہ آپ لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو جو رائے دی ہے، یہ رائے مناسب نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قیدی جو ہاتھ میں آ چکے ہیں اور وہ خطرناک دشمن ہیں، ان دشمنوں کے حق میں فدیے کا فیصلہ کریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حتی یثخن فی الارض، اثخان کہتے ہیں ایسے انہیں سزا دو کہ زمین خون سے رنگ جائے تاکہ پتہ چلے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، اور دشمنوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے، تھوڑا بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا۔ سورہ محمد 26ویں پارے میں اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ القتال، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ایک حکم پیش کیا، اما فداء اما منا اما فداء، دو آپشن ہیں، یا تو انہیں قیدی بنا لو اور جزیہ لے کے چھوڑ دو، یا پھر انہیں قتل کر دو۔ یہ بعد کا جو حکم ہے، یہ بعد میں حکم آیا ہے، حتی تضع الحرب اوزارها، یہ اصل حکم ہے، لیکن یہ صرف غزوہ بدر کے لیے۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز اگر نہیں لکھ دیتے پہلے سے ہی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان درختوں کے اوپر اللہ کا عذاب اتر چکا تھا اور اللہ نے اس عذاب کو اٹھا لیا۔ لولا سبق لمسکم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جیسا گزشتہ آیتوں میں بھی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، اور پھر جو ہے اللہ نے لکھ دیا تھا، اور وہ 70 قیدیوں میں جو ہے آئے تھے حضرت عباس بھی، ابو سفیان بھی، ایسے ایسے لوگ آگے چل کر سب رضی اللہ عنہم بن گئے۔ تو بہرکیف یہ دو مشورے ہوئے، دو رائے سامنے آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا، اور یہ رائے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا، فرمایا اب یہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اب اللہ کی طرف سے جب عتاب آیا تو آپ نے فیصلہ بدل دیا، نا، نہیں، آپ نے اب فیصلہ ہو گیا، اب وہی آگے کرنا ہے، اب ان سے فدیہ لے لو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا شروع کیا، ہاں، ہر ایک کے اعتبار سے فدیہ لی، اور بڑے مشہور واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں، تفسیر میں، اس موقع پر کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب وہ قیدی بنا کر پیش کیے گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زبردستی لایا گیا ہوں، میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس وقت میں مسلمان ہونا بھی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو فدیہ دینا پڑے گا آپ کو؟ تو حضرت عباس نے کہا میں فدیہ دوں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، جو کچھ تھا سب بدر میں ختم ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کو 3 فدیے دینے، ایک آپ کا اور ایک 2 آپ کے بھتیجوں کا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ پیسہ کہاں ہے میرے پاس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس، مکے سے جب نکل رہے تھے اس موقع پر جو سونا تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو چھپا کے رکھنا، وہ سونا کہاں چلا گیا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، اسی وقت میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، یہ سوائے وحی کے اللہ کے علم کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ ایک لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اس پہ سود لیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا دیکھو میں اپنے چچا کا سود جو ہے نا معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے میں اپنا اصل بھی معاف کرتا ہوں، میرے بھتیجے نے سود معاف کیا، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے
کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ان کی جو سخاوت تھی، ان کا جو انفاق تھا، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ خلافت بنو عباسیہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں جو ہے نا خلافت ہی کو ڈال دی۔ یہ جو بنو عباس ایک مستقل جو چین ہے، اس میں ایک عرصے تک خلافت جو چلی ہے، اس کی وجہ ایک علماء نے لکھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود معاف کیا، اصل بھی معاف کر دیا۔ تو بہرکیف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں اسلام کا اظہار کر دوں تو یہ جتنے مکے والوں کے پاس میرا قرضہ ہے وہ تو جو ہے دیں گے نہیں۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے اسلام کو چھپاؤ، اس وقت مکے چلے جاؤ۔ تو حضرت عباس چلے گئے مکہ مکرمہ، وہاں جا کر اپنا جو ہے نا جو کچھ قرضہ تھا وصول کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ تو بہرکیف مشہور واقعہ وہ بھی ہے، جب فدیہ لیا جا رہا تھا تو حضرت عمرو بن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، ان کے شوہر آئے تھے بدر میں، وہ بھی نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن ان کو بھی زبردستی پکڑ کے لایا گیا تھا۔ ہاں، زبردستی پکڑ کے لائے، لیکن قیدی بن کے آئے۔ تو ان سے کہا آپ فدیہ دیں، تو انہوں نے اپنی بیوی کا ہار پیش کیا، اور وہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو ان کے نکاح میں انہوں نے دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں، ایک شرط پہ ان کو معاف کرتے ہیں، یہ جائیں مکہ مکرمہ اور میری بیٹی کو صحیح سلامت چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے شرط مان لی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو چکی تھی لیکن ابھی ہجرت نہیں کی، لیکن جب ہجرت کے لیے جب نکلی تو دشمنوں نے ان پر جو ہے بڑی زیادتیاں کی۔ حبار ابن اسود ایک آدمی تھا جس نے، وہ اس وقت امید سے تھی، اس نے جو ہے ایسا تیر پھینکا کہ ان کے جو ہے جسم پر لگا، وہ جو ہے اونٹ سواری سے گری اور زخمی ہو گئی۔ اور مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئیں، کچھ ہی دنوں میں زخم بڑھتا گیا، اس زخم کی جو ہے تاب نہیں لا سکی، برداشت کر نہیں پائی، خون جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی۔ تو وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو بڑے واقعات پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا، اور ان قیدیوں کو چھوڑنے کے بعد یہ بھی ایک چیز تھی کہ جو پڑھے لکھے تھے، ایک ایک قیدی کے حوالے 10 بچوں کو کر دیا تھا کہ وہ سکھائیں، علم سکھائیں، فن سکھائیں۔ تو یہ سب چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، آپ نے بچوں کو پڑھانا اس وقت سے آپ نے سوچا تھا۔ تو یہی دو باتیں اس یہاں ان آیتوں میں ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تریدون عرض الدنیا، سوال کر رہے ہیں کیا زندگی کا مقصد دنیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سب کو پوچھ رہے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب ہے کیا؟ تریدون عرض الدنیا، دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے آخرت، اللہ جنت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، پھر یہاں صفت لے کر آئے دیکھیں، کبھی بھی مال کو بنیاد بنا کر کوئی ایسے فیصلے مت کرو، اللہ بڑا عزیز ہے، غالب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے فتوحات کے ذریعے سے تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا، دنیا لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ ہمیشہ آخرت سامنے رکھو۔ یہ صحابہ کا مزاج بنایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، ہم اپنے زندگی کے معاملے میں تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کیا ہم دنیا چاہتے ہیں، دنیا کا معاملہ چاہتے نہیں، واللہ یرید الآخرہ۔ پھر دوسری آیت جو ہے یہی فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اگر یہ چیز نہیں ہوتی لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، بہت ہی سخت عذاب پہنچ جاتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہنے لگے یہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو یہاں تک اللہ کا عذاب اتر چکا تھا، اللہ نے اس عذاب کو اٹھا لیا۔ اب رہی بات دوسرا، جو مال غنیمت ملا ہے کیا کرے؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا، اب اسے استعمال کرو، مال غنیمت۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہیے؟ اس لیے وجہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ جو 70 پکڑے گئے، ان کو یہ بدر کے لیے حکم تھا،
تاکہ یہ دوبارہ جو ہے نا، عجیب بات ہے، اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے بھی پوچھا، جبرائیل کیا رائے تمہاری؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان 70 کو مارے، اگر چھوڑیں گے تو آگے چل کر آپ کے 70 مارے جائیں گے، اور احد میں ہوئے وہی 70 شہید، احد میں وہی 70 شہید ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان 70 کو مارے، اگر آپ چھوڑیں گے آپ کے آگے چل کر 70 مارے جائیں گے۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد غزوہ احد پیش آیا، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید۔ تو بہرکیف بڑی چیزیں ہیں اس میں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کھاؤ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، یعنی استعمال کرو، مال غنیمت ہے، ہاں، لیکن واتقوا اللہ، یہی چیز ہے، واتقوا اللہ۔ مال کو بنیاد بنا کر کبھی نافرمانی مت کرو، مال کو بنیاد بنا کر جھگڑو مت، اللہ کو ناراض مت کرو۔ واتقوا اللہ، یعنی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ۔ کیا مطلب فاتقوا اللہ؟ یہاں بھی فاتقوا اللہ، کیونکہ مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جو ہے نا، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ سبحان اللہ، یہ جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان 70 میں جو آگے چل کے مسلمان ہونے والے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات بتا رہے، کیونکہ جب ان سے کہا گیا بھئی آپ جو ہے فدیہ دیں، بھاری پڑ رہا تھا فدیہ دینا، بہت مشکل ہو رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، دوسرے لوگوں کو بہت مشکل پڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی ان سے کہہ دیں جو آپ کے ہاتھ میں قیدی اس وقت، قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، جو آپ کے قبضے میں اس وقت قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر واقعی تمہاری ایمان لانے کی اگر نیت ہے اور وہ نیت اللہ جانتا ہے، دے دو، یہ فدیہ دے دو، بچ جاؤ، ایمان لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دینے والے ہیں، اللہ اس سے بہتر دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی نسبت پر دے رہے، حکم دے، نبی کا حکم ہے دینا، دے دیے۔ اسی لیے جب بندہ اللہ کی نسبت پر خرچ کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، ہاں زکوٰۃ صحیح حساب کر کے صحیح مصرف پر صحیح جگہ جب خرچ کرتے ہیں، پکی بات ہے اللہ زکوٰۃ کی برکتیں زندگیوں میں دیتے ہیں۔ صحیح حساب کرنا، صحیح نیت کے ساتھ صحیح حساب کرنا، صحیح مصرف پر دینا، مصرف صحیح رہنا، میری زکوٰۃ صحیح جگہ لگے۔ اگر یہ 3 میں سے کوئی بھی چیز گڑبڑ ہوگی، نیت خراب ہے، یا پھر جو ہے زکوٰۃ صحیح انداز حساب کر کے نہیں نکالے، یا پھر تیسری چیز صحیح مصرف پر نہیں دیے، اس زکوٰۃ کی برکتیں کبھی نہیں ملتی آگے۔ زکوٰۃ کی بڑی برکتیں ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ زکوٰۃ جو ہے نا بڑی برکتیں لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا دے دیجئے حکم سمجھ کر، آگے ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہ خیر دیکھ رہا ہے، اور وہ خیر ایمان ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جو دینے والے ہیں۔ اسی لیے وہ جو قیدی فدیہ دے کر گئے بعد میں ایمان لے کر آئے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں دی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کر دیں گے۔ آئے تھے نبی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، بدر میں آئے تھے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر یہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اچھا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، ہوتا نا بعض مرتبہ 70 قیدیوں سے پیسہ لے کے چھوڑ رہے، لیکن آگے چل کے اگر خیانت کریں، خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور، فقد خان، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، گھبراؤ نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے خیانت کی تھی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے تمہارے قبضے میں ان کے سامنے کھڑا کر دیا، آگے بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کر دے گا اگر اس میں سے کوئی خیانت کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ اچھی طرح ان کی نیتوں کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی یہ آخری آیات ہیں۔ اب جو ہے امت میں 2 طبقے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مہاجرین اور انصار، ہجرت اور نصرت۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہجرت ہے۔ ہجرت بہت ہی طاقتور عمل ہے، اللہ کے دین کے لیے چیزوں کو چھوڑ دینا، پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، وطن
دولت اور اس کا مقام. اس لیے جو ہے نا مہاجرین کا بہت اونچا مقام، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر انصار، نصرت کرنے والے یہاں آخر میں، کیونکہ یہ ہجرت اور نصرت غزوہ بدر میں مہاجرین اور انصار دونوں ملے اور دونوں آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی. یہ دو طبقے ہمیشہ رہیں گے، اسی لیے یہاں آخر میں انہی کے بارے میں بیان فرما رہے. تو امت بھی قیامت تک دو ہی طبقوں میں رہے گی، مہاجرین اور انصار. اللہ کے دین کی نسبت پر ہجرت، اللہ کے دین کی نسبت پر نصرت. انصار کتنے بڑے فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم حیات الصحابہ میں پڑھیں. سبحان اللہ. مہاجرین آفر کرتے تھے آپ یہ عہدہ لے لیں، آپ یہ چیز لے لیں، آپ یہ لے لیں، آپ یہ لے لیں. انصار کہتے تھے نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، صبر کرتے رہو، حوض کوثر پہ آ کے بدلہ لے لو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اگر انصار کھڑے ہو جاتے نا ہمیں چاہیے، ہمارا حق ہے، پھر امت جو ہے نا بکھر جاتی تھی، امت بکھر جاتی تھی. پورا خلافت مہاجرین میں، عہدہ مہاجرین میں، یہاں تک کہ ایسا دل ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نئے مسلمانوں کو ان کے تالیف قلب، دل جوئی کے لیے کچھ مال زیادہ دے دیے. تو کچھ انصار کے نوجوان کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر یہیں مکے میں تو نہیں رہ جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو حضرت سعد ابن عبادہ جا کے کہنے لگے ایسے بات کر رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد تمہاری کیا رائے؟ کہا میرا بھی یہی دل ہے کہ کہیں آپ یہاں نہ رہ جائیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے انصار کے فضائل بیان فرمائے. اے انصار تم جانتے ہو تم کون ہو؟ ہاں، سب کچھ چھوڑ کے آئے، تم نے ہمیں ٹھکانہ دیا، تم نے ہمیں نصرت کی. کیسی نصرت ہم پڑھتے ہیں، یعنی اپنا گھر اپنے کاروبار میں انہوں نے حصہ بنایا. وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیے، کوشش کیے. ایک وہ طبقہ ہے مہاجرین کا، ایک وہ طبقہ مہاجرین. اللہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت ایسا عمل ہے، مہاجر میں ایک منافق بھی پیدا نہیں ہوا، ایک منافق. کیونکہ ہجرت جو ہے نی ایمان کو راسخ کر دیتی ہے، ایسا عمل ہے ہجرت. اور دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا. کیسا ٹھکانہ دیا دیکھیں، اپنے کاروبار میں شریک کیے، اپنے کام گھر میں شریک کیے. سوچیں ہمارے گھر میں 3 دن مہمان آ جائے نا، 3 دن تو بہت دور کی بات ہے، بغیر بتائے آ جائے، پریشان ہو جائے. یہاں پہ جو ہے صحابہ آ رہے مدینے سے، مکے سے آ رہے مدینے منور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بھئی کہ آئے ہیں کیا کرنا ہے، کون انہیں؟ میں 2 کو لے جاؤں گا، میں 3 کو لے جاؤں گا، میں 80 کو لے جاؤں گا. لے جاتے، کھلاتے پلاتے، دین سکھاتے، پھر انہیں لے کر آتے اور رکھتے اپنے پاس. کیسا ٹھکانہ، کیسا آوو کا جملہ ہی ہے نا، الذین آوونی ونصرونی وحمونی. تم نے ٹھکانہ دیا، تم نے ہمیں جگہ دی، تم نے اپنا بنایا. یہ کیسا اللہ تعالیٰ فرما رہے بعضهم اولیاء بعض، تم آپس میں اولیاء ہیں، وراثت میں، دوستی میں. یہ ابتدائی احکامات ہیں. یہ ابتدائی احکامات، وراثت ان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، جیسے عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، دونوں مہاجر آپس میں بھائی. ان کا انتقال ہو تو ان کے مال سے ان کو وراثت ملے گی، ان کا انتقال ہو تو ان کے مال سے ان کو وراثت ملے گی. یہ ہے اولیاء، ولایت میں بھی، دوستی میں بھی، تعلق میں بھی، اور وراثت میں بھی. والذین آمنوا ولم یہاجروا، ایک طبقہ ہے جو مکہ مکرمہ میں جو ایمان لے کر آئے لیکن ولم یہاجروا، ہجرت نہیں کی، وہاں پہ ہے، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کا ذرا بھی مال انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ ہجرت فرض تھی. ہجرت فرض ہے، ہاں ہجرت فرض ہے. اور پھر عجیب وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ جو لوگ ابھی ہجرت نہیں کیے
مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کہ تم ان کی مدد کرو، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. یہ جملہ جو ہے نا، اللہ کا دین، اسلام، قرآن پاک کیسا انصاف سکھاتا. دیکھیں کیا عجیب جملہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک طبقہ، سوچے اس مسئلے کو، سوچے مدینے والے یہاں ہیں، مکے والے ایمان میں لا کر کچھ وہاں پہ ہیں، مکے میں ہیں، کچھ ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کن سے فرما رہے ہیں؟ مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں اگر کوئی مکے والوں پر، وہاں کے مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ کرے، وہ تم سے مدد طلب کرے، وہ تم سے مدد طلب کرے، اور تم ان کی مدد کے لیے جانے میں ایک کنڈیشن ہے، جو ان پر حملہ کر رہے ہیں، جو ان کو ستا رہے ہیں، ان کا اور اگر تمہارا آپس میں عہد ہو چکا ہے، تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھے مسئلہ؟ یعنی اتنا عہد کا، وعدے کا اتنا لحاظ کس کے معاملے میں؟ غیر مسلم کے معاملے میں، دشمن کے معاملے میں. تو مسلمان آپس میں عہد کا کیسا لحاظ رکھنا، وعدے کا کیسا پابند رکھنا. یعنی 3 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں، 2 آپس میں مل کر رہتے ہیں، ایک کہیں اور ہے، مظلوم، غریب، مطلب ایک بے بس، ضعیف. ہاں اب وہاں سے کوئی ایک، یہ جو ہے نا ان پر حملہ کر رہا ہے، لیکن حملہ کر رہے ہیں تو یہ مدد چاہ رہے ہیں ان سے، آپ ہماری مدد کریں، ضرور مدد کریں. فعلیکم النصر، آپ پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں. لیکن الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر ان کا تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی کی، تمہارے خلاف اگر کوئی آئے تو مدد نہیں کریں گے، مسلمان بھی اگر ہو تم ان کی مدد نہیں کرنا ہے. یہ بتا رہے کہ عہد کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. یہ تو فیصلہ سنا دیا قیامت تک کے لیے. جتنے کفار ہیں ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، آپس میں چاہے کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. ہاں ہمارے ایک حضرت تھے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی. اسلام بہت، ایک انگریز کہتا ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے. حضرت نے فرمایا اسلام اچھا مذہب ہے، اس نے یہ رشوت دی ہے تاکہ اگلا جملہ سنو. اگر واقعی اچھا مذہب ہے تو قبول کیوں نہیں کیا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے واقعی اگر اسلام اچھا مذہب ہے تو پھر اس قبول کیوں نہیں کیا؟ اسلام اچھا مذہب ہے، یہ رشوت دے رہا ہے تاکہ تم اگلا جملہ سننے کے لیے تم تیار رہو. کوئی بھی غیر مسلم اگر تعریف کرے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الکفر ملت واحدہ، یہ اولیاء ہیں، ملے ہوئے سب. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہجرت کا جو عمل ہم نے تمہیں دیا ہے، ہجرت کر کے کیوں، کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ تمہارا مرکز، تمہاری طاقت، تمہاری جماعت مضبوط ہو. اگر تم ادھر 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 بکھرے ہوئے ہو تو پھر یہ سب تم پہ زیادتی کریں گے. وہی فرمایا الا تفعلوا، اگر تم یہ عمل نہیں کرو گے. کون سا عمل؟ جہاں جہاں بھی ہیں ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئیں گے اور مدینے میں آ کر مرکز کو مضبوط نہیں کریں گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. یہ اس وقت کے احکامات ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے نصرتیں کی. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں مہاجرین اور انصار کی. کیا فرما رہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے. اللہ اکبر. صحابہ کی برکتیں جو ہے نہیں ہم سوچ نہیں سکتے. صحابہ کی برکتیں جو ہے نا، جب جماعتیں جاتی تھیں تو اعلان ہوتا تھا اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ہاتھ اٹھتے تھے، چلو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے آگے. پھر ایک وقت ایسا آیا اس میں کوئی شخص ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، تو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں کوئی ہے ایسا شخص، تو ہم نے دیکھا ہے صحابہ کو دیکھنا اتنی بڑی چلو اب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا خیر القرون، یہ جو زمانے ہیں 3، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا بہترین زمانہ. اللہ تعریف کر رہے ہیں یہ مہاجرین اور انصار، اولئک لهم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، حقیقی مومن ہے. لهم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. رزق کریم، ایک ہے رزق ملنا جیسے چاہے ملے،
رزق ملتا ہے، مانگ کے ملے، دھکے کھا کے ملے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، جو ہمارے دین کے لیے خدمت کرتا ہے، جو ہمارے دین کی نصرت کرتا ہے، ہم اسے عزت کی روزی دیں گے۔ ہم اسے کیا کریں گے؟ کیونکہ دین کا کام جب آدمی کرتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں فرما، لہم مغفرۃ، یہ قیامت تک دین کے کام کرنے والے، ہجرت کا عمل ہو یا نصرت کی مشابہت ہو، غلطیوں سے گھبراؤ مت، ہم تمہارے لیے مغفرت معاف کریں گے۔ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ۔ اور دوسری چیز، یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہو، ہمیں اتنا پسند ہے، ہم تمہیں عزت کے ساتھ روزی دیں گے، ورزق کریم۔ آخری آیت ہے سورہ انفال کی، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا پہلے والوں کے ساتھ، یعنی پہلے والوں کے ساتھ، ان کا بھی مقام ہے، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لا چکے ان کا مقام بہت بڑا۔ کہتے ہیں نا 4 بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، پھر اس کے بعد بیعت رضوان میں جو شریک تھے وہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے، تو ہر ایک صاحب یہ اللہ کی بات۔ اور پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لا چکے ان کا مقام الگ ہے، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے، ایمان لا چکے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے احکامات اس زمانے کے تھے۔ دیکھو اللہ کی نسبت پر یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ نے رشتہ ایسا بنایا کہ تم آپس میں وراثت میں بھی شریک ہیں، وراثت میں۔ یہ تھا پرانے میں۔ اب یہ جملہ آخری ہے، اس کو سنیں۔ اب وراثت کا حکم ایسا نہیں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان رشتوں میں وراثت چلے گی۔ اب جو ہے نا، مثال کے طور پر 2 بھائی آپس میں اللہ کے لیے اگر اخوت کر رہے ہیں، ان میں وراثت نہیں چلے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، ارحام رحم، رشتے والے جو ہے، بعضهم اولا ببعض، ان میں کے بعض کے جو ہے نا وراثت میں مستحق ہوں گے۔ پہلے یہ نہیں تھا باپ کی، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان، بیٹا کافر ہے تو باپ مسلمان، بھائی مسلمان دوسرا بھائی کافر۔ وہ زمانہ بدر میں ہی صحیح تھے۔ تو وہ زمانے کے اعتبار سے ایک اصول اللہ نے کہہ دیا، مسلمان کا مال کافر کے پاس نہیں جائے گا، مسلمان کا مال مسلمان کے پاس جائے گا۔ اس کے لیے بنیاد اخوت اور بھائی چارگی کو بنایا تھا۔ اب اس کے بعد یہ رشتہ بنا رہے ہیں، رشتہ اصل ہے، رشتے کے ساتھ اسلام بھی شرط ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں لکھ چکا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الانفال مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک سورت ہے جو سورہ انفال اور سورۃ التوبہ، سورہ انفال اس کا یہی خلاصہ ہے، انفرادی اجتماعی زندگی میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اس کو ایک غزوہ بدر کی ایک مثال دے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ضابطے، وہ اعمال، وہ صفات بتائے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتائے۔ اب سورہ توبہ ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔